هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 99 کلاسز جو ہے وہ بنا چکے ہیں، اور آج جو ہے وہ ہماری ہونے والی ہے ان کلاسز کی سینچری، یعنی کہ آج ہماری کلاس نمبر 100 ہوگی۔ اور اب تک جو ہے وہ تقریباً ہم لوگ 16 قواعد بھی پڑھ چکے ہیں، اور 16 قواعد کے تحت جو مشقیں ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم لوگ حل کر چکے ہیں۔ اور آج کا جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ نمبر 17 ہے، تو دیکھتے ہیں کہ قاعدہ نمبر 17 کیا ہے، کس کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ یہ جو فعل ہوتا ہے نا، اس فعل کو آپ مبتدا نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ فعل کے بعد فاعل ہوگا، اور اگر مفعول کا تقاضا کرنے والا فعل ہے، اگر فعل متعدی ہے تو وہ مفعول کا اگر تقاضا کرتا ہے تو مفعول بھی ہوگا، ورنہ فقط فاعل کے ساتھ مل کر فعل مکمل ہو جائے گا اور جملہ بن جائے گا۔ تو بات کام کی جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ فعل کو آپ مبتدا نہیں بنا سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ جو ہے وہ حرف کو بھی آپ مبتدا نہیں بنا سکتے، کیونکہ مبتدا تو معین ہوتا ہے نا، وہ تو معرفہ ہوتا ہے، اور معرفہ جو ہے وہ حرف تو معرفہ نہیں ہوتا، اس کے اندر تو معرفت کی بات نہیں ہے، مطلب اس اعتبار سے کہ وہ اسم ہو تو اس میں اس طرح سے معرفت کی بات نہیں ہے۔ تو اب حرف کو اور فعل کو آپ مبتدا نہیں بنا سکتے، لیکن ایک صورت ہے کہ جب آپ حرف کو اور فعل کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ یہ قاعدہ اسی کے تحت ہے۔ دیکھتے ہیں اسی کے متعلق ہے، اگر فعل یا حرف کے ذکر سے ان کا معنی مقصود نہ ہو بلکہ فقط لفظ مراد ہو اور ان کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہو تو انہیں مراد اللفظ کہہ کر مبتدا بنا دیں گے۔ یہیں پر اس کی جو مثال ہے نا وہ تو میں نے یہاں پر لکھ دی، تھوڑا سا رف ورک میں یہاں پر کر دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ بات جو ہے وہ ذرا اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، ضربا فعل اور زید فاعل اور بکرن مفعول، تو یہاں پر آپ ضربا کا معنی لے رہے ہیں۔ کیا معنی لے رہے ہیں؟ مارا، اس کا معنی ہے نا مارنا، اور یہ فعل ماضی ہے تو آپ اس کا معنی لے رہے ہیں کہ مارا اس ایک مرد نے، یا پھر اب یہاں پہ ضربا زید بکرن ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زید نے بکر کو مارا، تو مارنے کا معنی ابھی آپ ضربا سے لے رہے ہیں نا۔ لیکن اگر میں اس ضربا کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ضاد را با میں نے اس کو لکھا، اور اب اس کا معنی مقصود نہیں ہے، میرا مقصد اس کا معنی لینا نہیں ہے، یعنی مارا والا معنی میں نہیں لے رہا، بلکہ میں آپ کو اس ضاد را با کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ، کہ یہ ضاد را با جو ہے یہ فعل ماضی ہے، یا پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ضاد را با فعل ماضی ہے اور اس کا مصدر جو ہے وہ ضربن ہے۔ تو اب میں یہاں پر اس کا یہ والا معنی نہیں لے رہا کہ مارا اس ایک مرد نے، ہے نا، اب میں اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، تو لہٰذا اب کیا ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر ہم اس کا معنی لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہم کیا اس کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں۔ جب اس کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں تو اب اس کو آپ مبتدا بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس فعل کو فعل نہیں کہنا ہوگا بلکہ مراد اللفظ کہہ کر آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ یہ فعل اور دونوں حرف کی یہاں پر مثال ہمارے پاس موجود ہے، کہ جیسے دیکھیں لم یضرب بمعنی ما ضربہ، ٹھیک ہے، یہ جو لم یضرب ہے نا، لم یضرب بمعنی ما ضربہ، یہ کس معنی میں ہے؟ یہ ما ضربہ کے معنی میں ہے نا۔ لم یضرب
فعل ماضی ہے نا، فعل نفی جہد بلم ہے نا، یہ جب لم داخل ہو جاتا ہے فعل مضارع کے اوپر تو وہ ماضی منفی کا معنی دیتا ہے. تو یہی والی بات سمجھا رہے ہیں. تو لم یضرب بمعنی ما ضرب، یعنی لم یضرب جو ہے وہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ ما ضرب کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی لم یضرب کا معنی ہے ضرب، ما ضرب کا معنی ہے نہیں مارا اس ایک مرد نے. تو لم یضرب کا بھی وہی معنی ہے. تو اب کیا کریں گے؟ اب ہم لوگ یہ کہیں گے کہ لم یضرب یہ جو ہے نا یہ ہے مراد اللفظ. کیا کہیں گے؟ ہم اس کو کہیں گے مراد اللفظ، اور مراد اللفظ کہہ کر ہم اس کو بنا دیں گے مبتدا. اور یہ جو آگے والا جو حصہ ہے، ابھی ہمارا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا تو میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. یہ والا جو حصہ ہے ہم اس کو بنا دیں گے خبر، اور پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. اسی طرح سے فی کا معنی تو ہے میں، ہے نا. نحن فی الغرفہ، ہم کمرے میں ہیں. تو فی کا معنی ہوتا ہے میں، فی کا معنی ہوتا ہے اندر، ہے نا، ظرفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ہم اس کا معنی لینا مقصود نہیں ہے، اس کا معنی مقصود نہیں ہے، بلکہ اب کیا ہے؟ اب ہم اس کو کہیں گے کیا؟ یہ مراد اللفظ. اس کو بھی اسی طرح سے مراد اللفظ کہیں گے، اور مراد اللفظ کہہ کر ہم بنا دیں گے کیا؟ مبتدا. اور یہ جو لام حرف جر ہو گیا، اور پھر ظرفیتی مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر یہ بن جائے گا کیا؟ یہ بن جائے گا خبر. اور پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. یعنی فی لفظ ظرفیتی کا معنی کیا ہے؟ فی ظرفیت کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو اگر فعل یا حرف کے ذکر سے ان کا معنی مراد نہ ہو، بلکہ فقط لفظ اگر مراد ہو، تو آپ کیا کریں؟ اور ان کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہو تو آپ انہیں بلا جھجک جو ہے وہ آپ انہیں مبتدا بنا سکتے ہیں. ویسے عام طور پر کوئی فعل اور کوئی حرف جو ہے وہ مبتدا نہیں بنتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ قاعدہ نمبر 17 بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.